میں خوش آمدید۔ ہماری تھیم سے کیا مانگوں، کیسے مانگوں، اور آج اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو جو دعائیں سکھائیں قرآن پاک میں وہ کیا ہیں۔ بھلا نبیوں کو دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور ان کے لیے ان کی سنت پر چلتے ہوئے خاص طور پر ہمارے لیے دعا کرنا کیوں ضروری ہے۔ پیارے بچوں، قرآن مجید میں انبیاء کی بہت ساری دعاؤں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، حضرت آدم علیہ السلام جب عالم ارواح میں تھے اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں، وہاں پر جب ان سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے فوراً دعا مانگی۔ یہ کسی بھی انسان کی اللہ سے پہلی دعا تھی۔ آپ سب کو تو آتی ہوگی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دعا کرنا سکھایا۔ بتانا یہ تھا کہ انسان ہو نا، غلطی تو کرو گے، کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے غلطی کرنا لکھ دیا، اور غلطی کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ سے جڑ جانا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، اس سے دعا کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی دعا جو کسی انسان نے اللہ سے کی وہ کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورۃ الاعراف میں جہاں پر حضرت آدم کا قصہ بیان ہوا ہے، وہیں پہ یہ دعا جو ہے ہمیں ملتی ہے۔ آیت نمبر ہے 23۔ اس دعا میں حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ پیارے بچوں، جب ہم غلطی کرتے ہیں نا تو اس کا نقصان کسی اور کو نہیں ہوتا، خود ہمیں ہوتا ہے، ہمیں۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں غلطی کر کے، اور جب ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم فوراً کیا کہیں گے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہمارا تو بڑا ہی نقصان ہو جائے گا۔ یہ دعا اگر آپ میں سے کسی کو نہیں آتی تو یاد کر لیں، ہر دفعہ جب غلطی ہونا فوراً یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اس دعا نے ہی اللہ تعالیٰ نے، اس دعا کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کیا، اس کو رائے ارض پر بھیجا، اور آج اس پر ہمارے لیے زندگی ممکن ہوئی۔ یعنی اللہ کی ایک بڑی پلاننگ کا یہ حصہ تھا، اس زمین پر اس نے انسان کو بھیجنا ہی تھا اپنا خلیفہ بنا کر۔ تو خلیفہ بنانے سے پہلے یہ بات سجھائی کہ انسان غلطی کرتا ہے، غلطی ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں، شیطان نے غلطی کی لیکن وہ اس پہ اکڑ گیا، اس نے معافی نہیں مانگی، وہ ضد پہ اڑ گیا۔ اس نے کہا انا خیر منہ، میں تو اس سے زیادہ اچھا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں اس کو۔ تو اللہ کو غلطی پہ اڑنے والے لوگ پسند نہیں ہیں بچوں۔ غلطی ہو جائے تو فوراً اس بات کا احساس کرنا چاہیے۔ چلیں اگر فوراً نہ ہو سکے نا تو کچھ دیر بعد اگر احساس ہو جائے نا تو اللہ سے خوب دل لگا کے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کو معافی مانگنے والے انسان بہت پسند ہیں۔ قرآن پاک میں ہمیں بہت سارے انبیاء کی دعائیں ملتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بہت خوبصورت ہے اور آپ کو سب کو آتی ہوگی۔ قال رب اشرح لی صدری، انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، اور مجھے بات سمجھا دے۔ تو جب بھی آپ پڑھنے بیٹھیں نا تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ علم حاصل کرنے کے لیے، علم کے لیے سینہ کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ سیکھیں وہ ہمارے اندر اتر جائے اور ہمیں یاد رہے، ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، اور علم حاصل کرنے کا کام ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اور اگر اس سبق کو دہرانے میں یا کچھ چیزیں سیکھنے میں ہماری زبان اٹکتی ہو تو ہماری زبان کی اللہ تعالیٰ گرہ کھول دیں، اور وہ لفظ بولنے اور وہ باتیں یاد کرنے، خاص طور پر اللہ کے دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، دعائیں، احادیث، ان کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور کسی بھی بات کو سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اچھا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں دو طرح کے علم پیدا کیے ہیں۔ ایک وہ جو وحی کے ذریعے آسمان سے نازل کیا گیا علم ہے، یہ انبیاء کے ذریعے انسانوں کو سکھایا گیا، اور دوسرا اس کائنات میں موجود اشیاء کا علم، جو انسان ان چیزوں کو برتتا، ان کو کھوجتا، ان کے بارے میں
اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں، انہیں استعمال کرنے کے نتیجے میں سے کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، کچھ دیکھ غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ پیارے بچوں، یہ کائنات اللہ نے بنائی، اس کی ہر چیز اللہ نے بنائی، ان چیزوں کے بارے میں جاننا بھی علم ہے، اور یہ علم بھی نیکی ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی ہم علم حاصل کریں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ خیر والا علم ہو، اس سے ہمیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اور اس کے لیے بھی پیارے نبی نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا واسعا۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو فائدہ مند ہو، جس میں کوئی نقصان نہ چھپا ہوا ہو، ایسے عمل کا جو تجھے پسند آ جائے اور قبول کر لے تو، اور کھلے رزق کا۔ تو بچوں، علم بھی رزق ہے، بہت زیادہ علم ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو یہ دعا حضرت موسیٰ نے کی تھی اللہ سے، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ فرعون بہت طاقتور تھا، حضرت موسیٰ گھبرا گئے، اور اس وقت حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک پرابلم یہ بھی تھا کہ ان کی زبان اٹکتی تھی۔ جب وہ چھوٹے تھے نا بچوں، تو انہوں نے کنگارہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی تھی، اور وہ ان کی زبان میں نا لکنت آ گئی تھی، انہیں اٹک اٹک کے بولتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی کہ اے اللہ، فرعون کے پاس جا کے مجھے آپ کے دین کی دعوت اسے دینی ہے، تو اس کے لیے آپ میرے سینے کو کھول دیں، اس کام کو میرے لیے آسان کر دیں، میری زبان کی گرہ کھول دیں، اور بات کو سمجھنا میرے لیے آسان کر دیں۔ آج بھی جب ہم اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کے علم کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو ہمیں ذرا گھبراہٹ ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مذاق اڑا دے گا، یا پتہ نہیں یہ کام تو بڑا مشکل ہے، میں کسی کو کیسے کہوں۔ تو بس اس وقت یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح علم کے بارے میں ایک اور دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ آپ یہ دعا کریں، وقل، اور کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے کہا کہ آپ کہیے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی نا، تو ایک آدھ دفعہ انہیں یہ لگا کہ اگر وہ جلدی جلدی اس کو دہرائیں گے نہیں تو انہیں بھول جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات کی تسلی دی اور یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو سکھاتے ہیں، وہ آپ بالکل نہیں بھولیں گے۔ تو آپ کو بھی اگر کبھی ڈر ہو کہ آپ سبق بھول جائیں گے، تو اس دعا کو بار بار پڑھا کیجئے۔ اس دعا سے سبق بھی نہیں بھولتا اور مزید چیزوں کو سیکھنے میں آسانی رہتی ہے۔ اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا سیکھتے ہیں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41، 40 اور 41 ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ، آپ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیں اور میری اولاد کو بھی۔ اے اللہ، اے میرے رب، آپ میری دعا قبول کر لیجئے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے معاف کر دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور سارے مسلمانوں کو، یوم یقوم الحساب، اس دن تک کے لیے جتنے مسلمان اس دنیا میں ہیں نا، جب حساب قائم ہوگا، جب قیامت آئے گی، اس دن تک کے لیے جتنے مسلمان اس دنیا میں ہیں سب کو معاف کر دیجئے۔ بھلا یہ کون سی دعا ہے، ذرا سوچ کے بتائیں، کبھی آپ نے سنی ہے، کبھی آپ نے پڑھی ہے؟ واو، یاد آ گیا نا، یہ تو وہ دعا ہے جو ہم نماز میں بالکل آخر میں پڑھتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے، ہے نا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس دعا سے پتہ چلا کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے والا، نماز قائم کرنے والا بنائے۔ یاد ہے نا کہ نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے بھلا؟ نماز پڑھنے سے مراد تو بہرحال یہ ہے کہ ہم نے کھڑے ہوئے ہم نماز پڑھ لی، اور نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک نماز پڑھ لی اور اگلی نماز کے لیے پھر اللہ کے پاس ہم جانے والے ہیں، وہ دوبارہ ملاقات کے لیے ہمیں کال کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اس کو ناپسند ہو۔ ہم نے اپنی زندگی میں، اپنے ماحول کی زندگی میں، اپنے سارے کاموں میں، جہاں جہاں جس جگہ پہ ہم ہوں، بازار میں، پارک میں، سڑک پہ، ریلوے اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ، مارکیٹ میں، بینک میں، مسجد میں، جہاں کہیں ہو، ہم بس ایسے کام کریں کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ ہر جگہ ہم اللہ کے دین کو نافذ کرنے والے بن جائیں، تاکہ اگلی نماز میں جب اللہ کے پاس جائیں تو ہمیں اس بات کی خوشی ہو کہ ہم نے اللہ کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے۔
اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور بچوں کو اپنے والدین کے لیے. دیکھیں نا حضرت ابراہیم نے کہا مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی. اور پھر ساتھ دعا کے اگلے حصے میں کہا کہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی. تو پیارے بچوں، آپ بھی اپنے ماما بابا کے لیے دعا کیا کریں نا، اپنے ٹیچرز کے لیے بھی. میں بھی آپ کی ٹیچر ہوں، میرے لیے بھی تو اساتذہ بھی تو ہمارے ماں باپ ہی ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے. اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا خود اپنے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. جب ہم سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں. کتنا فائدہ ہے اس دعا کو کرنے کا، ہے نا؟ یاد رکھیں گے نا. اچھا، میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی. میں نے آپ کو بتانا تھا قرآن پاک میں، ابھی میں جب آپ کے لیے یہ ایپیسوڈ تیار کر رہی تھی، اتنی دعائیں ہیں قرآن پاک میں انبیاء کرام کی کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم ایک سیریز رکھ لیں قرآنی دعاؤں کی. ہم اس میں دعائیں سیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کس نبی کو کب اور کیوں سکھائی تھی، اور پھر ہماری زندگی میں اس دعا کو کرنے کے کیا فائدے ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیے گا اگر آپ کا دل چاہے تو ہم مل کے سیکھ لیتے ہیں. ہفتے میں ایک ایپیسوڈ کر لیا کریں گے اس کی. اچھا، بس یہ ہمارا نا آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس رمضان المبارک کا. بس تھوڑے سے دن رہ گئے روزوں کو جانے میں، اور دل بھی اداس ہو رہا ہے اس بات کا کہ اتنا پیارا نیکیوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. تو بس آخر میں ذرا نا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دعا کے فائدے کیا ہیں. دعا کرنے سے نا انسان کے اندر اپنی اور اپنے رب کی پہچان پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت میں ہے، یا یہ کیسے ہو گیا، یہ اللہ نے کر دیا. جیسے جیسے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے، ہمارا اللہ پر ایمان بڑھ جائے گا. پہلا فائدہ، دعا کرنے سے انسان کے اندر اپنی اور اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے. دوسرا فائدہ، اللہ پر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تیسرا فائدہ یہ کہ دعا مانگنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، کلوز فرینڈ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اور چوتھا فائدہ کیا ہے کہ دعا کرنے کے ذریعے بندے کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کو یہ خوبی بہت پسند ہے. اور ایک بہت پیارا فائدہ ہے، دعا کرنے سے خوشی اور امید ملتی ہے. دعا کرنے سے مایوسی، اداسی اور غم دور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دعا مانگنے والا دعا بنا دے. اپنی ہر چیز کے لیے ہم ہر معاملے میں اللہ سے دعا کرنے والے ہوں. آپ کو یہ بات یاد ہے نا، پیارے نبی نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہو تو ٹوٹ جائے تو آپ اللہ سے مانگیں. آپ کو پینسل چاہیے، ربڑ چاہیے، کلرز چاہیے، آپ نے کچھ کھانا ہے، کوئی کھلونا چاہیے، آپ کو کوئی آپ کے ذہن میں آئیڈیا آ رہا ہے، آپ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کے لیے دعا، ہر وقت دعا. آپ دعا تو کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں. آپ کو پتہ ہے دعا عبادت ہے. جب آپ ہر وقت دعا کر رہے ہوں گے تو اللہ کے بہت ہی قریب ہوں گے اور شیطان سے دور. سب سے بڑا فائدہ دعا کرنے سے ہم شیطان ہم سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہماری کی گئی اس کوشش کو فائدہ مند بنائے، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے اسے قبول فرمائے. اس دوران ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، میں خاص طور پر میں اور میری ٹیم کے لوگ اللہ سے اس معاملے میں معافی کے طلبگار ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے اس کو تیار کرتے ہوئے میرے منہ سے کوئی غلط لفظ پھسلا ہو، تیاری کے دوران کوئی غلط بات کنوے ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پہ معاف کر دے. آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا. آپ سب کے لیے بہت سارا پیار اور دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.